بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ آج موجود ہے ملیر کی مشہور و معروف شخصیت, ممبر ہیں سندھ اسمبلی کے اور MQM پاکستان سے جو ہے ان کا تعلق ہے. ملیر حلقے سے انہوں نے جو ہے الیکشن لڑا اور الحمدللہ یہ الیکشن جو ہے ون کیا. آپ عموماً دیکھتے ہوں گے ان کو, یہ ملیر کے لیے جو ہے حق کی آواز جو ہے وہ بلند کرتے ہیں سندھ اسمبلی کے اندر, اور جو ہے کوشش کرتے ہیں جو ملیر کے جو جتنے بھی مسائل ہیں ان پر یہ جو ہے نا ڈسکس کرتے ہیں, آواز اٹھاتے ہیں سندھ اسمبلی میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, شارق جمال بھائی. شارق جمال بھائی کیسے ہیں, ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنا خیریت سے؟ جی بہت شکریہ شارق بھائی, آج آپ نے ہمیں جو ہے وقت دیا, آپ ہمارے آفس آئے اور آپ ہمارے لیے جو ہے یہاں پہ انٹرویو ریکارڈ کرانے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ, ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. اچھا, ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, دیکھیے کیونکہ آپ حلقہ ملیر سے جو ہے الیکشن جیتے اور سندھ اسمبلی کے آپ ممبر ہیں, تھوڑا سا عوام کو یہ بتائیے کہ بیسکلی جو ممبر ہوتا ہے یعنی کہ جو MPA ہوتا ہے سندھ اسمبلی کا, اس کا اصل میں رول کیا ہوتا ہے سندھ اسمبلی میں, بیسکلی کیا کردار ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے الیکشن جیتنے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ ذیشان بھائی کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. آپ کو, آپ کے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ نے جو سوال پوچھا نا, یہ بڑا اہم سوال ہے. اصل میں لوگوں کو جو ہے وہ اس چیز کا بھی علم نہیں ہے کہ MNA, MPA, ٹاؤن چیئرمین, UC چیئرمین, کونسلر یا دیگر جتنے بھی عہدیدار ہیں ان کا کیا کام ہے, الیکشن جیتنے کے بعد ان کی ڈیوٹیاں کیا ہیں, ان کے فرائض کیا ہیں. تو یہ ایک سب سے بڑا جو ہمارا المیہ ہے اس شہر کا, وہ سب سے بڑا یہ ہے. اچھا دیکھیں, یہ چیز تو واضح ہے, جب الیکشن مہم چل رہی تھی تو میری کیمپین میں جتنی بھی تقاریر ہے جو لوگوں کے ساتھ میں نے بات کری, میں نے اس میں کسی چیز کا بھی وعدہ نہیں کیا تھا. اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ روڈ بنانا میرا کام نہیں ہے, سیوریج کا سسٹم, پانی, گٹر کے ڈھکن, جو مسائل ہیں یہ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو آج بھی ہمارے شہر میں جو ہے, اس کراچی شہر میں ہیں اور اس ملیر میں تو ہے ہی ہیں. تو میں نے آج تک کوئی وعدہ نہیں کیا. اس الیکشن کیمپین میں مجھے یاد ہے میں نے اگر وعدہ کیا, ہمارے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے کردار کا, نیت کا. اور جو لوگ ان سیٹوں پہ آ کے کونسلر, چیئرمین, MPA, MNA بننے کے بعد جو کمیشن اور حرام خوری پہ لگ جاتے ہیں, تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو میں نے وعدہ لوگوں سے, جو ایک روایتی سیاست ہے جو آج سے پہلے میں بھی سنتا ہوا آیا ہوں لوگوں سے کہ بھائی مجھے ووٹ دو, اگر میں آ گیا یا میری پارٹی جیت گئی تو ہم سڑکیں بنا دیں گے, ہم روڈ بنا دیں گے. میں تو کہتا ہوں وہ وعدے ہی آپ جو وہ کر رہے ہو جو آپ کا کام ہی نہیں ہے. جب آپ کا کام ہی نہیں ہے, پھر اس کے بعد جب آپ لوگوں کے سامنے جاتے ہو تو پھر آپ کو ایک شرمندگی محسوس ہوتی ہے, یا وہ کہتے ہیں جب آپ سے وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا میں آپ کے گھر پہ پانی لے کے آ جاؤں گا, آپ تو لے کے نہیں آئے. تو الحمدللہ میں اس چیز سے برعزم ہوں. مجھے پتہ ہے کہ میں نے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا تھا جس سے آج لوگ مجھ سے سوال پوچھیں. میں نے وعدہ کیا تھا اپنے کردار کا, اپنی نیت کا, اپنی کوشش کا, اور یہ وعدہ کیا تھا کہ 5 سال اسی ملیر میں نظر آؤں گا, نہ کہیں بھاگوں گا, نہ اگلے 5 سال بعد میری پارٹی اگر مجھے ٹکٹ دیتی تو میں دوبارہ الیکشن لڑنے آؤں گا. تو الحمدللہ اس وعدے پہ قائم ہوں, اور اللہ کا شکر ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. مین چیز ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اسمبلی میں بھیجا, اور اسمبلی میں بھیج کے مجھے تو نہیں یاد ہے کہ آج سے پہلے کہ میرے جو MPAs ہوتے تھے کسی بھی علاقے میں, میں اس کی بات کر رہا ہوں, میں نے بہت کم یہ دیکھا ہے کہ کوئی MPA جو ہے اپنے اسمبلی فلور پہ اپنے حلقے کے نام لے کے ان کے مسائل کو اجاگر کر رہا ہے. دیکھیے مجھے اس سے سروکار نہیں, یہ کام کون کروا رہا ہے. میں تو خود یہ چاہتا ہوں کہ جن کا جو کام ہے وہ کرے. میرا کام نہیں ہے گٹر کا ڈھکن لگانا. ہاں, اگر کوئی چیئرمین کا کام ہے گٹر کا ڈھکن لگانا, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا کام ہے, یا دیگر جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں سندھ سالڈ ویسٹ, ان کا جو کام ہے وہ کریں. میں تو یہ چاہیے نہیں نا کہ بھائی میں اپنا جھنڈا لگاؤں اور جھنڈا لگا کے گٹر کا ڈھکن لگاؤں. بھائی یہی تو یہی سیاست ختم ہونی چاہیے. آپ کسی پہ جب آپ الیکشن لڑتے ہو, آپ MPA, MNA, کونسل, چیئرمین بنتے ہو, تو بھائی آپ کام کرنے آئے ہو, کسی پہ احسان کرنے نہیں آئے ہو کہ آپ لوگوں کو بولو کہ دیکھو میں نے جھنڈا لگا کے میں کام کروا رہا ہوں تمہارا, تو یہ ہم کام کروا رہے ہیں. بھائی اپنا کردار ایسا بنا دو نا کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے جھنڈے کی. آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ شخص ہے وہ. میں اس چیز سے مطمئن ہوں کہ آج ملیر میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں, ان سب کاموں کو ریکارڈ اسمبلی فلور پہ موجود ہے.
میری اپنی سوشل میڈیا پہ موجود ہے. باقی دیگر کراچی کے جو بڑے پیجز ہیں, اس ملیر کے جو پیجز ہیں, اس پہ تمام ریکارڈ موجود ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ لیاقت علی خان روڈ بن رہی ہے تو ادھر میں بھی 8-9 سال سے سفر کر رہا ہوں, آ رہا ہوں, ملیر جاتا ہوں, آتا ہوں, تنظیمی کاموں سے آتا تھا, اس الیکشن سے پہلے بھی آتا تھا. تو آج تک لیاقت علی خان روڈ بنی نہیں, یا سندھ گورنمنٹ نے اس پہ کوئی ایکشن لے کے نوٹس لے کے 8 سالوں میں نہیں بنائی. میں مطمئن ہوں میرے آنے کے بعد جب میں نے اسمبلی فلور پہ لیاقت علی خان روڈ کی آواز اٹھائی تو ٹینڈر ہوا, ورلڈ بینک کے تعاون سے روڈ بن رہی ہے, کلک کر رہا ہے. اب جھنڈے کوئی بھی لگائے, مجھے اس سے تعلق نہیں ہے, میرا رب مجھے جو جانتا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس روڈ کے لیے کوشش کس نے کی تھی. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد جیسے اب آنے والے بہت سارے جو میں بڑے کام گنوا رہا ہوں, چھوٹے موٹے تو روزانہ کے گٹر کے ڈھکن بھی لگا رہے, ہم ہی لگا رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو سیوریج کے مسئلے بھی سن رہے ہوتے ہیں. اب انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا یہ ہاشم رضا روڈ, اس کی سیوریج کی اپروول آ گئی ہے. ٹھیک ہے, مجھے 1.5 سال میں سندھ گورنمنٹ نے ایم پی اے کو کوئی فنڈ نہیں دیا. اچھا, میں یہ بولتا بھی نہیں ہوں کہ بھائی مجھے فنڈ دو, تو لوگ شاید سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایم پی کا انٹرسٹ ہے, فنڈ ملے گا اس کو تو اس میں اس کے کمیشن بھی نکلیں گے. تو مجھے تو چاہیے ہی نہیں کمیشن. میں کہتا ہوں بھائی آپ کام کر دو, اپنے ہاتھ سے کر دو, مگر میرے ایریا کے لوگوں کو جو مسائل ہیں ان کو وہ حل کر دو, مجھے نہیں چاہیے فنڈ. ٹھیک ہے, فنڈ ایک ضرورت ہوتی ہے, ہمارے پاس چیزیں ہیں, اللہ کرے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے دیگر ایم پیز کو فنڈ دے. مگر اللہ کا شکر ہے آج جو ہے ہاشم رضا روڈ کی اپروول آ گئی ہے. ٹھیک ہے, سیکنڈ یہ کہ آپ کا ملیر ہاٹ جنیو ایونیو والی جو روڈ ہے اس کی سیوریج آپ سب کے سامنے جو حال ہوا ہوا ہے, جو بیٹھ گئی ہے لائن, اس کی بھی اپروول ہو چکی ہے. اور پوری کوشش ہے کہ 1 سے 1.5 ہفتے میں یہ آپ کے معین آباد پھاٹک والی جو سیوریج کی لائن کا جو مسئلہ ہے اس کی بھی اپروول آ جائے گی, کیونکہ تھوڑا سا بڑا کام ہے, دقت ہو رہی ہے. یہ ADB فنڈ ہے. اچھا, مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جس دن یہ کام شروع ہوگا اس کی ایگزیکٹو ایجنسی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے, یہ ان کی ADB پہ کلیئر ہوئی ہے. اس کی بھی الحمدللہ اسمبلی فلور میں پری بجٹ اجلاس جو رمضانوں میں ہوئے تھے وہ ریکارڈ میں موجود ہے. میں نے معین آباد, ہاشم رضا روڈ, جنیو ایونیو روڈ کے لیے سیوریج کی لائن کی تبدیلی کا مطالبہ کیا تھا, اس سندھ گورنمنٹ نے اپروو کیا. واٹر اینڈ سیوریج اس پہ ایگزیکیوٹ کرے گا. جس دن یہ کام ہوگا اس کے ٹینڈر آنے والے, جس دن یہ کام ہوگا اس دن آپ سب کو پتہ ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سی پارٹی جھنڈا لگا کے کھڑی ہوئی ہوگی, یہ دیکھو ہم کام کروا رہے ہیں. تو خیر میں نے آپ کو پہلے بھی بولا مجھے اس سے سروکار نہیں ہے. میرا رب جانتا ہے کہ میری کوشش کیا ہے. مجھے چاہیے میں اپنے لوگوں کو سکون, اگر میں یہ اگلے 5 سال بعد اگر پارٹی مجھے دوبارہ ٹکٹ دیتی ہے, جس نمائندے کو بھی ایم کیو کی ٹکٹ دیتی ہے, تو مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ مجھ سے, میری پارٹی سے اگر راضی ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت یا انسان کا تو ہمت ہی نہیں ہے کہ مجھ سے وہ نفرت کرے. تو میں صرف اس پہ کام کر رہا ہوں کہ میں اپنے رب کو راضی کروں. میرا رب راضی ہوگا تو میرے جو اللہ کی جو مخلوق ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ خود بخود راضی ہو جائے گی.